وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کربلا کے اس سفر کے اندر اور حتیٰ شہادت کے بعد بھی جو کلام بیان کیا وہ کلام الہی ہے. وہ کلام الہی جاویداں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور جب تک ہم اس کلام کو اپنے وجود میں پیوست نہیں کریں گے ہم بھی جاویداں نہیں ہو سکتے. اب یہ کلام ہماری زندگی میں کتنا ہے، قرآن کتنا ہے ہماری زندگی میں؟ میں یہ سب سے پہلے سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ سے تو میری جرت نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہہ سکوں، لیکن ہم خود اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں. ہم دنیا کے کلام سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں ماشاءاللہ اچھے کام بھی ہیں اس کے اندر ظاہر ہے. لیکن آپ دیکھیں انسان ٹی وی، نیوز، خبریں، ایک ہی خبر کو 100 دفعہ سنتا رہتا ہے. شوق ہے اس کو، انسان کو، اس سے بھی سنے گا، اس سے بھی سنے گا. خبر وہی ہے، خبریں بھی جھوٹی ہیں. سچی خبر تو نبأ العظیم ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے. بس باقی خبریں تو سب جھوٹی ہیں. وہ ایک ہی عظیم خبر ہے جسے قرآن نے سنایا ہے، لیکن ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اور یہ شور ہے زندگی میں، یہ شور اس آواز کو سننے نہیں دے رہا. ایسا نہیں ہے کہ اس کلام میں طاقت نہیں ہے، کلام میں طاقت ہے، کلام میں طاقت تھی. عزیزان محترم، 2 شخص جب مدینہ سے نکلے اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے مکہ آئے، اور مکہ کے اندر بہرحال ان کے تعلقات تھے. مکہ میں پہنچے تو وہاں پوچھا بھائی ہمارے بڑے مسائل ہیں، آپس میں مشکلات ہیں. آپ کو پتہ ہے اوس و خزرج کئی 100 سال سے جنگیں تھیں آپس میں، کبھی ایک جانور کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر. جب مکہ آئے اپنی پریشانی کو بیان کرنے تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہم تو خود بہت پریشان ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی بنا رہا ہے. ہماری تو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہم لوگوں کو. ہم تو اپنی پریشانی میں، ہم تمہاری کیا پریشانی کریں؟ تو اس نے اللہ کون ہے؟ کہا نہیں، بالکل بھی نہیں اس کو سننا. وہ مکہ کے قریب بیٹھ کر اللہ کا کہتا ہے کہ یہ اس کا خدا ہے، اس کا کلام پڑھتا ہے. وہ ساحر ہے نعوذ باللہ، وہ تم جادو میں آ جاؤ گے، تم بالکل نہیں سننا. عزیزان محترم، علماء آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، تاریخ ہے، انہوں نے کانوں میں روئیاں ڈالی، وہ خانہ کعبہ گئے اور تاکہ آواز نہ آئے کھڑے رہے. دیکھا انہوں نے رسول کو. ایک نے کہا کہ ہم جب واپس جائیں گے تو مدینہ والوں کو کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ مطلب کہیں گے کہ ایک شخص ایسا وہاں پہ ہے، آ گیا ہے اور یوں کر رہا ہے، لیکن کیا بتائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے کان بند تھے تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ بھائی سنتے تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے روئی ڈالی، بس کلام الہی تھا، اثر کر گیا. وہ ایسا اثر کیا کہ وہ دونوں جو ہے وہ رسول کے گرویدہ ہو گئے. اور یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول کو بعد میں جو ہے وہ دعوت دی. اور مدینہ ایسے نہیں پلانڈ ہوا، مدینہ سسٹمیٹک پلان تھا. یہ کلام الہی، لیکن اس کے لیے وجود کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے. ورنہ قرآن بہت لوگ تلاوت کر رہے تھے، کرتے ہیں، وجود پاک نہ ہو تو یہ اثر نہیں کرتا. عزیزان محترم، خوب اپنے وجود کو پاک کریں. وہ 3 طرح کی مصیبتیں اور بلائیں ہیں عزیزان محترم. 3 طرح کی چیزیں ہیں کہ جس پر انسان کے اوپر آئیں تو انسان صبر کرتا ہے. قرآن کئی جگہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بہرحال جب ان پر کوئی مشکل پڑتی ہے بہرحال یہ صبر کرتے ہیں. خدا بھی قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس مقدماتی سے گفتگو ہے عزیزان محترم. صبر جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. پہلا صبر جو ہے وہ معصیت پر، یعنی انسان جو ہے وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی گناہ اس کے سامنے ہو مگر وہ صبر کرے. خوب یہ معصیت پر، گناہ پر صبر کرنا یہ خود صبر ہے. آپ کے سامنے آپشن ہے گناہ کرنے کا،
لیکن آپ صبر کر رہے ہیں. خاص طور پہ جوان، آج کے سوشل میڈیا انٹریکشن بہت زیادہ ہے. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، محرم ہے، نوحہ سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں. خوب ظاہر ہے یہ جو کلاؤڈ سسٹم ہے انٹرنیٹ کا، خوب یہ ظاہر ہے ہم نے نہیں بنایا، یہ کسی اور کی سرزمین ہے، یہ ملک ہے پورا، یہ ایک پوری حکومت ہے. خوب اس پر کوئی بھی چیز آپ کی مرضی سے نہیں آتی ہے، اس کے اپنے الگورتھم ہے. کوئی چیز غلط آ جائے، اب انسان کا نفس کیا کہتا ہے؟ کلک کرو آگے کی طرف. خوب یہاں صبر ایک صبر کی قسم ہے، اور آپ نے کر لیا تو ان اللہ مع الصابرین ہے. خوب یہ صبر کرنا ہے، آپ نے اگنور کرنا ہے. خوب یہ صبر ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. دوسرا، بہرحال خدا نے اس کے اوپر چیزوں کو واجب رکھا ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سخت ہے. رات کو جاگے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہوا ہے، سوئے ہیں، فجر اذان ہو گئی ہے، اب آپ نے اٹھنا ہے. اب آپ کیا بولیں گے؟ نیند آ رہی ہے، تکلیف ہے، بدن نہیں اٹھا جا رہا، مگر آپ نے صبر کرنا ہے. خدا کی عبادت کے لیے صبر کرنا ہے، اٹھنا ہے. تیسرا صبر، آپ کی زندگی میں مصیبتیں، مشکلات، بلائیں، بیماری، خوب اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے. خوب یہ جو صبر ہے مشکلات اور ابتلاات کا، یہ سب سے ہائی کیٹیگری کا صبر ہے. یہ بڑے بڑے اس میں جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں. جان محترم، دوسروں کی مشکل پہ کہہ دینا کہ صبر کریں آسان ہے، جب اپنے اوپر آتی ہے مشکل ہے بہت. بچہ بیمار ہو جائے انسان تڑپنے لگتا ہے، کوئی زندگی میں حادثہ ہو جائے انسان آپے سے باہر آ جاتا ہے. لیکن یہ صبر اللہ نے اپنے نبیوں اور اولیاؤں کے لیے قرار دیا. اللہم صلی علی محمد اذان وہ بیان ہوتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ صلی اللہ. امام اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے، 5ویں امام سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے سب کو جمع کیا. کس کو؟ اپنی بیٹی کو، اپنے 2 نواسوں کو اور امام علی کو، اور دروازہ بند کر دیا. گویا کوئی خاص بات تھی جو بیان کرنا چاہ رہے تھے. جب انہیں جمع کیا، کہا کہ اللہ نے سلام بھجوایا ہے اور جبرائیل بھی میرے ساتھ ہیں. خدا نے ہمارا جو امتحان قرار دیا، میرے اہل بیت، یعنی آپ میرے اہل بیت ہیں، آپ اہل خدا ہیں، خدا کے لیے، خدا کی طرف سے ہم سب کا جو خدا نے امتحان قرار دیا ہے وہ مشکلات اور فتنوں سے ہے. اب یہ ظاہر ہے آپ کے سامنے کتنی مشکلات انبیاء پر آئیں. انبیاؤں کو آروں سے کاٹ دیا گیا، انبیاؤں کو کنوؤں میں دھکیل لیا گیا. انبیاؤں کے ساتھ آپ کے سامنے کتنی مشکلات ہوئی. خدا نے اپنے چاہنے والوں کو آزمائش کے ذریعے سے کمال دیا ہے. جتنی خدا زیادہ محبت کرتا ہے اتنا امتحان بڑھ جاتا ہے. اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری زندگی میں تو مشکل ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. مشکل کیونکہ مجھے اس لیے لگتی ہے کیونکہ میں مادے میں پھنسا ہوا ہوں. میں اپنے آپ کو مادے سے باہر کر لوں
مجھے کوئی مشکل نہیں لگے گی. وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری آزمائشوں کو کربلا میں دعوت دی ہے اور سب کو جمع کیا ہے. یعنی جو مشکل ہو سکتی تھی کربلا میں آئی ہے، اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے پر درد کا اظہار نہیں کیا. یہ توحید ہے، یہ خدا کو پہچاننا ہے. آغا دولابی بہت بڑے عارف، مشہد کم المقدس میں بی بی کے حرم میں دفن ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است. یعنی جو بھی گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، مشکل میں ہے، وہ اس کی طرف سے ہے، اور جو جتنا قریب آئے گا وہ اتنا جل جائے گا. خوب ظاہر ہے یہ عشق آسان نہیں ہے، یہ محبت الہی آسان نہیں ہے. مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایک آتش کی طرح ہے، اور اس آتش سے تم جب تک نہیں نکلو گے جب تک تم جل نہیں جاؤ گے. وہ ہم زندگی میں، ہماری زندگی میں پریشانی کہاں ہے، مشکل کہاں ہے، ہم نے مشکل دیکھی کہاں ہے؟ عزیزان محترم، وہ کربلا دعوت دے رہی ہے. اگر مشکلات کو برداشت کر سکتے ہو آؤ، لیکن یہ مشکلات تمہیں جو ہے وہ گوہر کی طرح چمکا دے گی. وہ اسی لیے انسان جو ہے وہ اس طرف ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ معرفت ہے. اگر انسان پہچان جائے تو وہ پھر پلٹتا